میں صرف اس ایوان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ باقی صوبوں کی طرح بھی خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے اس کا سارا دار و مدار وفاق کی کارکردگی پہ ہوتا ہے. جتنا اچھا وفاق کی کارکردگی ہوگی، جتنی اچھی پاکستان کی معیشت ہوگی، اتنے زیادہ وسائل صوبوں کو ملیں گے. اور جتنی زیادہ وسائل جو ہے وفاق کی کارکردگی جو ہے ملکی مسائل ہو جائیں یا عالمی مسائل ہو جائیں، جیسے آج کل ہم عالمی مسائل میں گھرے میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وفاق بھی آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ کفایت شعاری کرنی ہے، یہ کرنی ہے. تو آبویسلی اس کے جو ہے امپیکٹ جو ہے ٹیکس کلیکشن پہ پڑے گا، کیونکہ معیشت جو ہے اس میں سست روی آئے گی. اور جب معیشت میں سست روی آتی ہے تو جیسے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے ہمیں پیسے ملتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اس سال جب بجٹ کا اعلان ہوا تھا تو 14,200 ارب روپے کا جو ہے وفاق نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اسی کے تناسب کے حساب سے صوبہ بجٹ بنا لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وفاق اس میں سلپے جاتا ہے یا اگر اس میں جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتا تو پھر وفاق جو ہے پیسے کم منتقل کرتا ہے. صوبے کے لیے وہ بڑی چیلنجنگ صورتحال ہو جاتی ہے اس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چند ایک اخراجات ہیں جو ایک دفعہ صوبہ اعلان کر دیتا ہے بجٹ کے درمیان یا بجٹ کے دوران تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ تنخواہیں ہیں، جیسے کہ پینشن کا اضافہ ہے، جیسے کہ اور چند ایک ادارے ہیں جن کی وہ جو ہے اپنے چارج ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو محکمے ہوتے ہیں کہیں کٹوتی ہوتی ہے، کہیں پہ ہم گزارا کرتے ہیں، کہیں پہ ہمیں قرض لینا پڑتا ہے. تو اس سال بھی صورتحال جو ہے، میں آپ کو صرف سارے معزز ہمارے جو ممبر ہیں 14,200 میں سے جو ایسٹیمیٹ جو مل رہا ہے جو ایکسپرٹ سے کہ 1,000 ارب روپے وفاق کم کلیکٹ کرے گی. اور 1,000 ارب روپے اگر کم کلیکٹ کرتی ہے تو صوبے کو کم از کم 90 ارب روپے کم ملیں گے. ہمارے صوبے کے لیے 90 ارب روپے جو ہے زندگی موت ہے آپ کے حساب، مطلب 90 ارب روپے فور کے پی جو ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اب اس 90 ارب کو ہمیں جو ہے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں اخراجات کم کرنے پڑیں گے یا جو ہے مطلب کوئی وسائل جنریٹ کرنے پڑیں گے. وسائل تو 90 ارب روپے کے جنریٹ ایک دم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ 2024 تک صوبے کے اپنی اون سورس آمدنی جو ہے وہ 65 ارب روپے تھی، یعنی کہ ٹیکس اور غیر ٹیکس نان ٹیکس. تو جس صوبے کی کل آمدنی 65 ارب تھی آج سے 2 سال پہلے، اور اگر اس کو وفاق سے 90 ارب کم ملے تو آبویسلی پھر جو ہے بہت ساری جگہوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے پچھلے سال بھی جو بجٹ دیا تھا اس سے اوپر ہم نے جو ہے ترقیاتی اخراجات اور باقی چیزوں کو پورا کیا تھا. اس سال ابھی یہ چیلنج آیا ہے سامنے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو ہم نے اخراجات کمٹ کیے ہوئے ہیں اس کو جو ہے آنریبل طریقے سے جو ہے وہ کریں. اور یہ میں بڑی جسے کہتے ہیں وہ اس سے خوشی سے آپ لوگوں کو یہ بولوں گا کہ ہمارے صوبے کی اس وقت معاشی صورتحال، معاشی حالت جو ہے 2024 سے بہت بہتر ہے جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا اس حکومت نے. بس لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ جو ہے 150 ارب روپے ہیں تو یہ اس سے جو ہے ہمارے معاملات چلتے رہیں گے. آپ کے صوبے کا خرچہ مہینے کا 150 ارب سے زیادہ ہے، تو ایک آدھ مہینہ اوپر نیچے ہو تو آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے بڑی پروڈنس بھی چاہیے، بڑی ہمیں پھونک کے جو ہے قدم بھی چلنا ہے. تو یہ اور اس میں تمام اپنی خاص طور پہ جو ہے کیبنٹ کا شکریہ ادا کروں گا، ممبران کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس چیز کو وہ ہماری جو ہے سمجھتے بھی ہیں اور اس پہ ساتھ بھی دے رہے ہیں. ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بھی چیلنجز ہیں، ان کے بھی جو ہے اپنے کمٹمنٹس ہیں، لیکن یہ کہ یہ مل جل کے آگے چلنا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اس صوبے کے لیے بیسٹ ہوگا وہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کریں گے اور آپ کے سامنے ایک ایک چیز جو ہے رکھیں گے اس کے بعد، تاکہ مشاورت سے چیزیں آگے چلیں. اور اس میں اپوزیشن کی بھی جو ہے ہم جو ہے اپوزیشن کے بھی ہر سوال کے جواب دیں گے اور مطمئن کریں گے جہاں پہ ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں، جو ہو رہی ہے ہر چیز ہم سامنے رکھیں گے. ہمارے پاس کوئی چھپانے کے لیے بھی نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ ہماری اس وقت کارکردگی سے ہم مطمئن ہیں. بہت بہت شکریہ. این ایف سی کی آج آپ کی میٹنگ تھی اور این ایف سی کا کل بھی آپ نے اور آنریبل سی ایم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اس کے حوالے سے، اس پہ بھی انلائٹن کر دیں معزز ممبران کو بھی اور صوبے کے لوگوں کو بھی، تاکہ معزز
ممبران اگر اس پہ بھی بات کرنا چاہیں اور اس پہ بھی کوئی وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ذرا آپ کائنڈلی وفاق کے رویے کو بھی، ان کی ساری ترتیبوں کو بھی، وہ کیسے چل رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ نے بہت 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 شکریہ اس چیز کا، کیونکہ ہم نے، آپ بڑے ہیں، آپ کے سامنے بھی یہ ڈسکس کیا. اور یہ معاملہ جو ہے یہ خیبر پختونخوا صوبے کا ہے، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا نہیں ہے، یہ پورے 4.5 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے. اور اس کے علاوہ 55 لاکھ جو ہمارے جو ضم شدہ علاقے جو مرج ایریا ہے ان کی جو ہے بقا اور ان کی ویلفیئر کا سوال تھا. آپ کو ساروں کو پتہ ہے کہ 1 مئی 2018 کو خیبر پختونخوا میں جو ہے مرج اضلاع کو جو ہے جو فاٹا تھا پہلے اس کو ضم کر دیا گیا تھا. اور یہ پاکستان پروجیکٹ تھا، یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی خواہش، ہماری تو خواہش آبویسلی تھی، لیکن یہ وفاق کا ایک فیصلہ تھا. اور وفاق نے جو ہمارے جو مرج اضلاع کے جو بھائی ہیں ان کو جو ہے ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے اس کو ضم کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولی طور پہ کہ اسی دن جو 7واں NFC تھا جو 2009 میں فائنل ہوا تھا اور وہ 2014-15 میں لیپس کر گیا تھا، اس کو ہم زبردستی چلا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی دن جو ہے 7واں NFC نئی جغرافی جو، کیونکہ ہماری جغرافی جو ہے چینج ہو گئی تھی، ہمارا ایریا 27,000 اگر میں غلط نہیں اسکوائر کلومیٹر سے بڑھ گیا تھا. اور جو ہے اس کے علاوہ ہماری آبادی 1998 کے سینسس کے حساب سے تقریباً 35 لاکھ ان کے سینسس کے حساب سے بڑی تھی. تو ہمارا جو ہے شیئر جو ہے 14.62% سے بڑھ کر جو ہماری غربت آبادی جغرافی کے حساب سے بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پینڈنگ رہا. اس میں جو ہے بالکل اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی. پھر 2021 کے بعد 2022 کے بعد سے جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، اور اب پتہ نہیں پی ڈی ایم کی ہے نون لیگ کی ہے، تو یہ حکومتیں بھی آ گئی. تو جب 2022 میں 10واں NFC جو ہے یہ جب یہ مرج ہوا تھا تو یہ 10واں NFC تھا. تو 10ویں NFC کی انفارچونیٹلی صرف ایک میٹنگ ہوئی، ایک اجلاس ہوا، اور کسی نے اس اجلاس کو بلانے کی زحمت نہیں کی. پھر جب ہماری حکومت آئی 2024 میں تو ہم نے جو ہے بہرحال جا کے وفاق سے بولا کہ آپ فوری طور پہ جو ہے 10واں NFC بلوائیں، اور 10واں NFC بلوائیں تاکہ جو ہے یہ جو مسئلہ ہے مرج ایریا کا یہ جو ہے اس کو فائنینشلی بھی مرجر کر دیں. اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ جی یہ 11واں NFC کا اجلاس 10واں ختم ہونے والا ہے جولائی میں، تو ہم فوری طور پہ 11واں NFC بلا کر اس کو جو ہے آگے بات بڑھائیں گے. اس یقین دہانی پہ 11واں NFC کا اعلان ہوا اگست میں. جب وہ اگست میں اعلان ہوا تو وہ اگست میں میٹنگ نہیں ہو سکی اس کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیلاب، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے KP میں آئے، پھر پورے خاص طور پہ پنجاب میں آئے. اللہ نے سندھ کو بچایا، اس طریقے سے نہیں ہوا. تو دوسرے صوبوں کی درخواست پہ وہ اجلاس جو ہے آگے ہوتے ہوتے دسمبر 5 2025 پہ چلا گیا. جب دسمبر 5 2025 پہ اجلاس گیا تو وہاں ہم نے یہ بولا کہ جی سب سے پہلے جو 7واں NFC ہے، کیونکہ اب ہم 7واں NFC میں اس وقت مرج ایریا جو ہے خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں تھا. اب آپ جو ہے یہ الٹرا وائری ہو چکا ہوا ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ اب خیبر پختونخوا کی آبادی بھی بڑھ گئی ہے اور زمین بھی بڑھ گئی ہے. تو اس حساب سے ہمیں اس کے تناسب کے حساب سے ہمیں آپ ہمارے شیئر کو اپڈیٹ کر دیں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ تمام صوبوں نے اس کو اکنالج کیا وہاں، اور ایک کنسنسس ہوا کہ جی ان کا بالکل حق ہے، ان کو دینا چاہیے. جب وہ چیز ہوئی تو اس کے بعد سب گروپس بنتے ہیں. تو تقریباً 8 گروپس بنے، جس میں خیبر پختونخوا کی جو فائنانس منسٹری کو 2 گروپس کی صدارت دی گئی. ایک دی گئی فاٹا مرجر